غزوہ خندق کے بارے میں بات کی۔ غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے اسباب کیا بنے؟ دیکھیں 3 باتیں ہیں۔ ما قبل از معرکہ، معرکے سے پہلے کی باتیں۔ دوسری بات ہے معرکے کے حالات۔ تیسری بات ہے اس معرکے سے کیا نتیجے اور عبرتیں امت مسلمہ کو ملتی ہیں۔ یہ 3 باتوں کو آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں معرکہ سے پہلے کفار کی سرگرمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، یہ 2 باتیں۔ آپ کو اب تک کے حالات میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل حرکت اور محنت سے پورے جزیرۃ العرب کے اندر تقریباً امن قائم ہو گیا، اور مسلمانوں کا ایک روح پورے جزیرے میں قائم ہو گیا۔ اور پچھلی مجلس میں آپ حضرات نے یہ سنا، بلکہ پہلی اس سے، کہ مدینہ منورہ میں یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو نذیر تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور شہادت کی سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، آپ آ گئے، محاصرہ کیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ بنو نذیر جا کر کے خیبر میں آباد ہوئے، لیکن انہوں نے سازش کرنا شروع کر دیا۔ یہودی قوم کی فطرت میں سازش پڑی۔ آج بھی آپ دنیا میں جتنا دیکھتے ہیں، جتنا جنگ جھگڑا ہے، اس کے پیچھے یہود کی سازش۔ انہوں نے کیا کیا؟ پورے عرب کا دورہ کیا اور مدینہ منورہ کے تینوں جانب کے اندر آباد کفار کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اور اب تک کے حالات میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور کبھی مسلمانوں کے ایک امیر کی قیادت میں اکیلے اکیلے چلتے تھے۔ کبھی مشرق کی طرف جماعت جاتی ہے لشکر، اور کبھی جاتا ہے شمال، کبھی جنوب، لیکن اب وہ تینوں قوتیں مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی۔ بہت خطرناک حالات، اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے اور سب کفریہ طاقتیں ایک ہو گئی۔ اور صرف اس پر بات پوری نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ کے اندر یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا بنو قریظہ، اب تک ان کو بھی کھڑا کر دیا۔ اب کیا صورتحال کہ مسلمانوں کے گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی پوری کافر قوتیں ایک ہو چکی۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر کی، کیا حکمت عملی کی؟ آپ نے اپنے صحابہ کا مشورہ بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کے مشورے کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ آپ نے مشورہ بلایا، فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے زیادہ عمر والے آدمی ہیں، 250 سال پر اتفاق ہے کہ ان کی عمر 250 سال تو ہے، 250 سال سے زیادہ میں اختلاف ہے کہ کتنا زیادہ۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، فارس کے اندر یہ ترتیب ہے کہ ہم لوگ خندق کھودتے ہیں خطرے کے موقع پر، اور دشمن اور اپنے بیچ میں بہت بڑا خندق ہم کھود دیتے ہیں، کھڈا، کہ اس کو پار کر کے نہ آ سکے، تو ہم خندق کھود دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مانا اور عمل شروع۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے۔ ایک تو ان طاقتوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چوڑی خندق کھودی۔ ابھی اس کی مقدار آ جائے گی آپ کے سامنے کہ وہ کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی گہری تھی۔
اور نمبر 2 مدینہ منورہ کے اندر جو بچے اور خواتین تھے ان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک محفوظ مقام میں سب کو ایک جگہ جمع کیا، منتقل کیا، اور ان پر کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم ان کی حفاظت کرو، اور خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ تو 2 باتیں ہیں، کفار کی سرگرمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عمل۔ آگے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ کا نقشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مدینہ منورہ کے مشرق کے اندر ایک حرہ ہے، اس کا نام حرہ واقم ہے، اور مدینہ منورہ کے مغرب میں ایک اور حرہ ہے، حرہ وبرہ، اس کو حرہ شرقیہ، اس کو حرہ غربیہ بھی کہتے ہیں۔ حرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، پورا یوں سلسلہ چلتا ہے، اور ایسے نوکیلے کہ اس پر انسان پیدل بھی نہیں چل سکتا۔ مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب کو ان 2 حروں نے محفوظ کر دیا تھا، پیک تھے، جان سے نہیں آ سکتا تھا کوئی۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں مکانات اور آبادی، قبا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ پورا آبادی ہے اور باغات ہے۔ یہ جانب بھی، اور یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کے جنوب میں جبل عیر اور مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد بھی، گویا مدینہ منورہ ان کے درمیان۔ لیکن مدینہ منورہ کے یہ سب چیزیں ہیں، اور یہاں وادیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ سب وادیاں ہیں مدینہ منورہ کے چاروں طرف میں۔ یہ وادی قنات، وادی عقیق، وادی رانونا، اور یہ ہے وادی محجور، وادی مزینیب، یہ سب وادیاں۔ یہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب خندق کدھر کھودی گئی؟ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ مدینہ منورہ کا جنوب مکانات، مدینہ منورہ کے مشرق میں حرہ، مدینہ منورہ کے مغرب میں حرہ، یہ شمال کی جانب کھلی ہوئی تھی۔ یہاں سے پورا لشکر آ سکتا تھا جو مدینہ منورہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرے سے لے کر اس حرے تک درمیان میں خندق کھدوائی۔ اب چاروں طرف محفوظ ہو گئے، بند ہو۔ تو خندق شمالی جانب میں حرہ شرقیہ واقم اور حرہ غربیہ حرہ وبرہ، ان ایک سے لے کر دوسرے تک پوری خندق کھود دی گئی، تقریباً 2.5 کلومیٹر یہ خندق کھودی گئی۔ دیکھیں اس خندق کی پیمائش آپ دیکھیں، 5000 ہاتھ لمبی تھی، 5000 ہاتھ، اور چوڑائی 9 سے زیادہ ہاتھ، 9، اور گہرائی اس کی 7 سے 10 ہاتھ۔ پورے مدینے کو لمبائی میں اس نے محفوظ کیا، اور چوڑائی اتنے کی کہ اس کو پھلانگ کر کے گھوڑے پر بھی نہ آ سکے، اور گہرائی اتنے کی کہ گر جائے تو اوپر نہ آ سکے۔ یہ خندق کھود دی گئی، اور اس خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ 10 آدمیوں کے حوالے کی، یہ 40 ہاتھ تمہارے، یہ 40 ہاتھ تمہارے، اور صحابہ کرام لگے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگے ہوئے۔ اور بڑا ایک جذباتی منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھ کر کے دعا دیتے تھے، اور صحابہ کرام اس کے جواب میں پھر بات کرتے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خندق کھودتے ہوئے، غبار لگ رہا ہے، آپ علیہ السلام تشریف لاتے اور صحابہ کو فرماتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار کو بھی بخشتے، مہاجرین کو بھی بخشتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحابہ کرام سنتے تو وہ جوش میں آ کر کے مل کر کے کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے اور صحابہ کرام پورے جذبات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ دیکھیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر کے یہ اشعار بھی پڑھتے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا
ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. جب اس آخری مصرے پر پہنچتے تھے پھر سب مل کر کے آواز میں کہتے تھے وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر کے خندق کی کھدائی پر یہ پڑھتے تھے اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی، نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے. ہم پر اپنی طرف سے سکینہ نازل فرما، ہمارے قدموں کو جما دے جب کل ہم ان کا سامنا کریں گے. اے اللہ تمام جماعتوں نے مل کر ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اور وہ ہم کو فتنے اور گمراہی کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ اگر انہوں نے ہم کو گمراہ کرنا چاہا تو ہم انکار کر دیں گے کہ ہم کافر نہیں ہوتے. یہ ان حالات اور جذبات کے اندر خندق کی کھدائی ہو رہی، حتیٰ کہ خندق کی کھدائی ہوئی اس درمیان میں کچھ معجزات ظاہر ہوئی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے خندق کی کھدائی میں. ایک کیا کہ چٹان پیش آتے تھے، ان کو توڑتے وقت مشکلات پیش آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب اور تھوک لگاتے، وہ بالکل ریت کی طرح نرم ہو جاتا. اور اس درمیان میں صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے، سردی کا زمانہ تھا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہماری کمر ابھی بالکل نہیں جھک جاتی ہے، مشکل ہو رہا ہے، پتھر باندھ دیے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے اور یہ سیدھا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا، وہاں بھی 2 پتھر باندھے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے حضرت جابر، بنو حرام قبیلے کے ہیں. ابھی وہ جگہ آ جائے گی آپ کے سامنے. بنو حرام قبیلے کے صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے گھر میں گئے اور اپنی بیوی کو بات سنائی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں ہے، میں نے دیکھا ہے تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے. کہا ایک بکری کا بچہ ہے وہ ہم ذبح کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کان میں کہا اللہ کے رسول ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا، اس پورے لشکر کے لیے تو کافی نہیں ہوگا، بس آپ خفیہ سے چلیں آہستہ سے اور اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو لے جائیں کیونکہ پوری جماعت کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا. کان میں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے سامنے اعلان کر دیا 3000 کا لشکر ہے. فرمایا جابر نے سب کی دعوت کی ہے، چلو. جابر حیران پریشان ہو گیا، کہا میں نے تو چند آدمیوں کی دعوت کی تھی، یہ تو 3000 کا لشکر چلے گا، یہ کیا ہو جائے گا، میں کیا کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. فرمایا جابر تم اپنے ہاتھ سے نہیں ڈالو گے، میں ڈالوں گا. گھر میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکال کے دے رہے تھے، پورے لشکر کے لیے وہ کافی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہاں ہوا تھا؟ بنو حرام کے قبیلے میں، جبل السلع کے پاس بنو حرام کا قبیلہ ہے. آج اسی جگہ پر ایک مسجد بنی ہے، مسجد بنی حرام. دکھائیں یہ ہے حضرات وہ جگہ جہاں بکری کی دعوت ہوئی تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر آج یہ مسجد بنی ہے، مسجد بنی حرام، جبل السلع کے پاس. آگے دیکھیں ایک اور کیا بات ہوئی کہ ایک مشکل چٹان آئی. صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے رسول ایک چٹان آیا اور وہ ہم توڑتے ہیں وہ ٹوٹتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ. آپ لے گئے، کدال یوں اٹھایا، مارا تو چنگاری نکلی اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. پھر مارا، چنگاری نکلی، ٹکڑے ہوئے. تیسری بار میں اس کے ریزے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ میں جو چنگاری نکلی مجھے فارس کے محلات نظر آئے. دوسری مرتبہ میں جو مارا فرمایا مجھے روم کے محلات نظر آئے. تیسری مرتبہ میں چنگاری نکلی، فرمایا مجھے یمن کے محلات نظر آئے. وہ توڑ دیا. وہ کہاں پر تھا؟ دیکھیں جبل زباب مدینہ منورہ کے شمال میں ہے. جبل زباب یہ جگہ ہے، اسی کے نیچے یہ جگہ ہے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں. یہی وہ چٹان تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ضربوں سے ٹوٹ گئی. جبل زباب آج بھی مدینہ منورہ کے اندر ہے، یہ جگہ تھی. دیکھیں آگے خندق کھد گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں تھے. اسی جبل زباب کے اوپر ایک مسجد آج بنی ہے، اس مسجد کا نام مسجد رایا ہے. ابھی آپ کے سامنے آ جائے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا.
اور آپ پورے لشکر کی نگرانی فرما رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا خط آپ کو ملا۔ ابو سفیان نے لکھا، لات و عزا اور نائلہ اور حبل کی قسم، میں اپنے ساتھ بے کراں لشکر لے کر آ رہا ہوں جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ میں نے آپ کے حوصلے دیکھ لیے ہیں، مقابلے کی تاب نہ لا کر آپ نے شہر کے ارد گرد خندق کھود ڈالی ہے، آپ تو یہ طریقہ بھی نہیں جانتے تھے۔ خط آیا ابو سفیان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے وحدہ لا شریک لہ کے خلاف غرور میں مبتلا رہے، یہ جو تم نے مدینے پر حملے کا ذکر کیا اور اپنا لشکر جرار لے کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے ہو، تو یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم لوگوں سے لات و عزا کا نام لینے کی طاقت چھین سکتا ہے، اور یہ جو تم نے لکھا کہ مجھے خندق کھودنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، تو یہ طریقہ مجھے اللہ نے اس وقت القا فرمایا جب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا غصہ یہاں تک آ پہنچا کہ تم لوگ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر تل گئے۔ سنو، تمہاری خام امیدوں کا پورا ہونا تو کجا، وقت آ گیا ہے کہ لات و منات و نائلہ ایک ایک کر کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے کر کے ابو سفیان کے پاس گئی۔ خندق کی کھدائی تیار ہو گئی۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں، لشکر آگے۔ اب دونوں لشکروں کو دیکھیں، حضرات اپنے ذہنوں کی اور اپنے نظریوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آج مسلمان فکری طور پر، نظریاتی طور پر گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دونوں لشکر، مسلمان لشکر کی تعداد 3000، کافر لشکر کی تعداد 10,000، اور جب بنو قریظہ ملا ہے تو کتابوں میں 24,000 کا لشکر ہو گیا۔ 3,000 کا لشکر اور دوسری طرف 24,000 کا لشکر۔ مسلمانوں کے قائد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے قائد ابو سفیان کا، مسلمانوں کا مقصد حق کا دفاع اور کافروں کا مقصد حق کا استحصال اور حق کو ختم کرنا۔ یہ دو نظریوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ اور حضرات اس تعداد اور وسائل کو آپ دیکھیں، ایک طرف 10,000 یا 24,000 اور ایک طرف 3,000 کا لشکر ہے۔ آج کے بہت سارے مسلمان یہ دیکھو اسباب اور وسائل کی اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ خدا پر ان کا یقین اور اعتماد ختم ہو گیا۔ آج بہت سارے مسلمان اپنی مجلسوں کے اندر امریکہ کی اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ایسے فخریہ انداز میں جیسے ان کو بہت زیادہ معلومات ہیں، کہیں گے امریکہ کے پاس ایسا جہاز ہے، امریکہ کے پاس ایسا جہاز جو بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے، امریکہ کے پاس جاسوسی کے ایسے آلات ہیں، امریکہ یہاں پر بیٹھتے بیٹھتے یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، امریکہ کے پاس یہ ہے، امریکہ کی ایسی فوج ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے اور مسلمانوں کو دماغی طور پر مرعوب کرنا ہے۔ امریکہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ کی طاقت دنیا کو معلوم ہو گئی۔ عراق اور افغانستان میں کیسے پٹ رہا ہے، کہاں چلی گئی اس کے اسباب اور کہاں چلی گئی اس کی ٹیکنالوجی اور کہاں چلی گئی اس کی فوج۔ مسلمانوں کا مقابلہ نہ پہلے ہو سکا اور نہ آئندہ ہو سکے گا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح حضرات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور بالکل مضبوط اپنے دماغوں میں بٹھائیں۔ مسلمانوں کا مقابلہ نہ ماضی میں کوئی قوم کر سکی ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکتی ہے۔ تمام اسباب وسائل کے ساتھ کافر لوگ آ جائیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہ پہلے ہو سکا نہ آج ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم پوری بصیرت کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہے۔ لیکن حضرات مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا خود مسلمانوں کے ہاتھ سے پہنچا۔ غیروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اپنا غیبی ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارا اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے، اللہ جل جلالہ آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، اس پوری کائنات کا مدبر متصرف ہے۔ یہ تمام اسباب وسائل اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم غیر اللہ کی بڑائی، امریکہ اور غیر کی بڑائی اتنی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ جل جلالہ کی بڑائی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اپنے دماغوں کی اور اپنے فکر کی اور اپنے نظریے کی، اپنے سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہ سکھاتی۔ آگے دیکھیں، اب دیکھ رہے ہیں حضرات معرکہ شروع ہوتا۔ مدینہ منورہ اس کے شمال کی جانب سے احد کے ایک طرف قریش کا لشکر آیا، تقریباً 6,000 کا لشکر، اور دوسرے قبائل مشرقی جانب سے غطفان، سلیم، کنانہ، اشجع، اسد، فزارہ، یہ سب آگے 10,000 کا لشکر خندق کے ادھر کھڑا ہو۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000۔ 10,000 کا لشکر ادھر آ کر کھڑا ہو گیا۔
اور اندر قریظہ نے غداری کر دی. اب مسلمان خطرے میں پھنس گئے, اتنے خطرے میں پھنس گئے کہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. جب آنکھیں کھلی رہ گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور قسم قسم کے خیالات آنے لگے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ایسے وقت میں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور ان کو ایسا جھنجھوڑا گیا اور ایسے وقت میں باتیں شروع ہو گئی. مومنین کی باتیں کیا ہونے لگی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. آگے آ جائے گا. اور منافقین کہنے لگے کہ والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا. نعوذ باللہ. منافقین کی باتیں. حضرات آج کے زمانے میں بھی یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں. بہت سارے اپنے آپ کو ہوشیار کہنے والے اور خصوصاً مسلمانوں کا حکمران طبقہ بالکل منافقین کے الفاظ دہراتے. اپنے زبانوں کی اور اپنی باتوں کی حفاظت کرنی چاہیے, زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, غلط بات نہیں بولنی چاہیے. بہرحال اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے, چاروں طرف سے پورا کفر آ چکا ہے مسلمانوں کے خلاف. ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے دیکھیں, اب یہاں پر محاصرہ ہو, گھیرا ڈال دیا, وہ آ کر کے حملہ کرتے ہیں لیکن مسلمان لوگ تیر اندازی کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں. 1 مہینہ گزر چکا ہے, تنگ آ چکے ہیں کیونکہ 10,000 کے لشکر کے لیے رسد کا خوراک کا انتظام کرنا بہت مشکل بات ہے. اب وہ آنا چاہتے, بدل کے آ رہے ہیں لیکن مسلمان لوگ ناکام کر دیتے. حتیٰ کہ ایک جگہ سے خندق کچھ چھوٹی تھی, ان کے کچھ بہادر لوگ جن کا ایک نام ہے عمر ابن ود, ان کا ایسا مشہور بہادر آدمی 1000 آدمیوں کے برابر شمار ہوتا تھا, وہ خندق پار کر کے آگے. اکرمہ اس کے ساتھ تھا, کچھ اور لوگ ساتھ. جب پار کر کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا. حضرت علی ساتھ ہے, حضرت عمر اور دوسرے صحابہ ساتھ ہے, حضرت زبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھا, تلوار ان کو دے دی. حضرت علی چلے گئے, یہ لشکر آ گیا, ان کے کچھ لوگ پار کر کے آ گئے. حضرت علی گئے, عمر ابن ود کھڑا ہو گیا. کہا کون ہو تم میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا میں تم سے نہیں جنگ کرنا چاہتا. کہا اللہ کے دشمن میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں. علی کھڑے ہو گئے اس کے سامنے. عمر ابن ود آیا, کہا 3 باتیں میرے سامنے کرو, میرا قانون اور اصول یہ ہے کہ 3 باتیں سنتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا میں پہلی بات تم کو کرتا ہوں کہ تو اسلام لیا. اس نے کہا میں اسلام نہیں لاتا. کہا دوسری بات یہ واپس ہو جاؤ. کہا واپس بھی نہیں ہوتا. کہا تیسری بات یہ پھر آ جاؤ مقابلے میں. وہ اپنے اس سے اترا اور اپنے گھوڑے کے پاؤں اس نے کاٹے اور آگے حضرت علی کے مقابلے میں. جھگڑا شروع ہوا, اس نے وار کیے, حضرت علی نے روکے, حضرت علی نے وار مقابلہ, آخر حضرت علی نے اس کو مار کر گرا کر کے ڈھیر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا دے دی اور ادھر سے وہ لشکر گھبرا کر کے بھاگ گیا اور مسلمانوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا. تو یہ کچھ جھڑپیں ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی شجاعت دکھائی, کافر ناکام ہو گئے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب تدبیر اور حکمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غطفان قبیلے کا ایک آدمی آیا, نعیم ابن مسعود. کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو پتہ نہیں. آپ نے فرمایا تم اکیلے آدمی ایک کام کرو, تم جاؤ اور ان کے درمیان اختلاف ڈالو. نعیم ابن مسعود ان سب سے تعلق رکھتے تھے, وہ گئے. بنو قریظہ جو مدینے کے اندر آباد, ان کے پاس گئے. کہا تم نے ان لشکروں کا ساتھ تو دے دیا لیکن تم کو معلوم ہے کل تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور تم کو مدینہ میں رہنا ہے, تم کیسے مدینہ میں رہو گے؟ کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر لی. کہا پھر ہم کیا کریں, غلطی تو ہو گئی. کہا ایسا کرو, اب تو تم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے جنگ کا, اب ان کو کہو کہ ہم کو اعتماد کے لیے اپنا ایک سردار ضمانت کے طور پر رکھو ہمارے پاس, کل کو ہمیں چھوڑ کر کے بھاگو گے نہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نعیم ابن مسعود نے ان کو سمجھایا, چلے گئے. اب گئے قریش کے پاس, غطفان دوسرے قبیلوں کے پاس.
کہاں تم قریظہ کے سہارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تم کو معلوم ہے قریظہ کو تم پر اعتماد نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایک سردار ہمارے پاس ضمانت کے طور پر رکھو جب ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اچھا ایسا ہے. کل کو جمعے کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن آنے والا تھا. یہ قریش غطفان کے لوگ آئے بنو قریظہ کے پاس، کہا چلو حملہ کرتے ہیں. کہا کل تو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن میں تو ہمارے مذہب میں لڑنا منع ہے، ہم تو نہیں لڑیں گے اور ہم کو اعتماد بھی نہیں ہے. اپنا ایک سردار ہم کو دے دو ضمانت کے طور پر. وہ سن لیا، کہا نعیم نے سچ کہا تھا. درمیان میں اختلاف پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کی، ان کے بڑے لشکر کے درمیان اختلاف ڈال. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے شک کے اندر پڑ گئے. اور دوسری بات، ایک بات یہ کی، اور اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مقرر کیا تھا. حضرت حسان ابن ثابت خواتین کی حفاظت کر رہے تھے. دیکھا قریظہ کا ایک آدمی آئے، یوں گھوما پھرا چکر لگا، دیکھ رہا تھا اس مکان کو. حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، حضرت حمزہ کی بیل، حضرت زبیر کی والدہ وہ دیکھ رہی تھی. حضرت حسان کو کہا جاؤ اس آدمی کو مار دو ورنہ جا کر کے یہ رپورٹ دے دے گا اور لوگ آ کر کے ادھر نقصان کر دیں گے. حسان کو ایک بیماری تھی، حسان خون اور ان چیزوں سے گھبراتے تھے. بیماری تھی. حسان نے کہا میں نہیں جانتا. حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا، باہر نکلی اور وہ یہودی جو گھوم پھر رہا تھا جا کر کے اس کو ڈنڈا مارا، اس کو قتل کر اس کی لاش باہر پھینک دی اور ان کا یہ منصوبہ ناکام. اسی طرح جب یہ خطرناک حالات تھے، ایسے وقت میں مومنین اور منافقین کا بھی صاف پتہ چل گیا. حضرات اچھے حالات میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو دوست بتاتا ہے، مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے. منافقین کا صاف پتہ چل گیا اور منافقین کی باتیں معلوم ہو گیا، ابھی آپ کے سامنے آ جائے. اور ایسے ہی موقع پر اللہ کی مدد آئی. جیسے اللہ نے ہوائیں چلائی، ہوائیں تیز ہوا چلی، کافروں کے خیموں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا. اور کافروں نے جو اپنے لیے ہانڈیاں وہ لگائی تھی، اس میں سالن اپنے لیے پکا رہے تھے پورے لشکر کے لیے، وہ ہانڈیوں کو اٹھا کر کے پھینک دیا اور ان کے آنکھوں میں آ کر کے خاک اور غبار لگ رہی تھی. اور ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کہا کہ بھاگو. اندر اختلاف بھی پڑ گیا تھا، اوپر سے اللہ کی مدد آئی اور لشکر بھاگ گیا. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کر کے لاؤ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، بہت سردی تھی، سردی لگ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، میں چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا بتائی، یوں کہو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. کئی دعا پڑھتا ہوا جا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بند گلی کے اندر جا رہا ہوں، بالکل گرم گرم. اب حذیفہ پہنچے ان کے لشکر میں، ابو سفیان اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے باہر کا کوئی آدمی، فوراً اپنے ساتھیوں سے پوچھو تم کون ہو. ابو حضرت حذیفہ نے فوراً اپنے ساتھی سے کہا بتاؤ تم کون ہو. اپنے آپ کو بچا دیا، پوری رپورٹ لے کر کے آ گیا اور ابو سفیان نے حکم کیا کہ بھاگو یہاں سے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان میرے بالکل ایسے سامنے تھا، اگر میں چاہتا تو مار سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی. مجھے فرمایا تھا صرف حکم معلوم، حالات معلوم کر کے لا. بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی اور کافر وہاں سے بھاگے اور اپنا محاصرہ ختم. 1 مہینے سے اوپر یہ محاصرہ رہا اور کافر لوگ وہاں سے ناکام لوٹ. دیکھیں ایسے موقع پر ابھی میں نے آپ کو بات بتائی، مومنین کی باتیں کیا تھی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے کافروں کی جماعتوں لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے. اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور ان کے ایمان میں اور ان کی اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا. اور منافقین کیا کہنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کہنے لگے منافق لوگ اور جن کی دلوں میں شک کی بیماری تھی، کہنے لگے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکا. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار کہنے والے مسلمانوں کو کہتے ہیں
تمہارا دماغ خراب ہے، امریکہ کی طاقت دیکھو، فلانے کو دیکھو، فلانے کو دیکھو. یہ تو ایسے ہی پاگل لوگ مسلمانوں کی کمی بیان کرتے ہیں اور کافروں کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر شک کی بیماری ہے اور اللہ کی طاقت پر اور اللہ کی قوت پر اعتماد نہیں. جملے دہرائے جاتے ہیں، ان کو دیکھو یہ کیا کام کریں گے. حضرات اپنی زبانوں کو بہت آج کے زمانے بہت غلط جملے دہرائے جاتے ہیں اور نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں، لیکن جملے غلط دہراتے ہیں. کم از کم اسلام کے بارے میں اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو اپنی باتیں تو ٹھیک کرنی چاہیے. منافقین یہ باتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں کو دیکھو، فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا. دیکھیں آگے. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں ایک دعا کی. ایک مسجد ہے آج بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. ایک کتاب کے اتارنے والے اور ایک جل حساب لینے والے لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے قدم ہلا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، ہوائیں چلی اور مسلمان لوگ یہ دعا کر رہے تھے. آج بھی خوف اور خطرے کے وقت میں یہ دعا مسنون دعا، مجرب دعا ہے، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے قابل خفیہ چیزوں کو محفوظ کر دے، ہمارے سطر کی حفاظت کر دے، ہمارے عزت کو محفوظ فرما، ہمارا پردہ رکھ. اے اللہ خوف کی حالت میں ہم کو امن نصیب فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، خندق کے اندر یہ دعائیں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے ہوئے، صحابہ کرام بھی دعا میں لگے ہوئے. کیا مطلب ہے؟ ایک طرف اپنی پوری تدبیر ہے، اپنی حکمت عملی ہے، جتنے اسباب ہیں ان کے اندر رہ کر اپنی پوری تیاری ہے، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے یہ بتا رہے مسلمانوں کو کہ صرف دعا پر اعتماد کر کے بھی نہیں بیٹھنا، جتنے اسباب وسائل تمہارے ہاتھ میں ان کو تیار کرو اور اسباب پر پورے اعتماد سہارا مت کرو. اللہ جل جلالہ کے ساتھ دعا بھی مانگو، دونوں چیزوں کو لے کر کے ساتھ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھودتے ہیں، اندر صحابہ کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات بھی ڈالتے ہیں، یہ سب باتیں، اور دوسری طرف دعائیں بھی چل رہی ہیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اور صحابہ کرام دعا کرتے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. امت کے لیے سبق. آگے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خندق ہے. یہاں سے خندق شروع ہو گئی، شارع سید الشہداء، یہ جبل احد کی طرف یہ روڈ جاتا ہے. مسجد نبوی سے جبل احد کی طرف یہ روڈ جاتا ہے. یہاں سے خندق شروع ہو گئی، ہوتے 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 ادھر آ گئی. یہ نہایت الخندق ہے، شارع سکۃ الحدید. یہاں پر ریلوے لائن تھی پہلے ترک کے دور میں، یہاں تک یہ پوری خندق آ گئی ہے. اور یہ روڈ ہے شارع مساجد سبعہ، یہاں سب مسجدیں تھی. یہ جبل الرایہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ادھر تھے. آپ علیہ السلام کا خیمہ پہلے یہاں تھا اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں مسجد فتح کے اندر آ گیا. اور آپ علیہ السلام یہاں دعاؤں میں، یہاں 6 مسجدیں اور بھی تھیں جہاں صحابہ کرام کے جھنڈے تھے. ابھی وہ مسجدیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور جبل سلع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پر رکھا. آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیشہ آپ پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھتے تھے، دشمن کو سامنے رکھتے تھے. سلع کو آپ نے پشت پر رکھا اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو پورا منتشر کر دیا. دیکھیں آگے، یہ ہے جبل الذباب اور اس کے اوپر مسجد رایا ہے آج بھی. دیکھا مسجد رایا، یہ حضرات مسجد رایا ہے. یہاں جھنڈا تھا، مرکزی جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر، پھر یہاں سے منتقل ہو کر گئے ہیں مسجد فتح کے. دیکھیں آگے، مساجد فتح. آگے دیکھیں مساجد فتح. اور یہ مسجد بنی حرام حضرت جابر کے قبیلے کے اندر. دیکھیں یہ مسجد بنی حرام ہے، یہاں بکری کی دعوت ہوئی. اور یہ ہے ساری مسجدیں، یہ پورا خندق کا علاقہ ہے. اس کے سامنے خندق تھی، یہ مسجد فتح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کر رہے تھے. یہ مسجد سلمان ہے،
مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے، مسجد سعد ہے، مسجد ابو بکر ہے، یہ سب مسجدیں ہیں 6۔ آج بھی حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو یہ سب جگہوں میں ان کو گھمایا پھرایا جاتا ہے۔ جو تاریخی مقامات ہیں اس میں مساجد سبعہ بھی ہیں، دیکھیں یہ سب وہی مسجدیں، مسجد فتح، مسجد سلمان، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد سعد، مسجد ابو بکر۔ اور آخر میں بات ختم ہو گئی اور اس میں 6 مسلمان شہید ہو گئے، جس میں حضرت سعد بن معاذ بھی زخمی ہو گئے تھے، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ ان کا واقعہ آ گیا۔ اور اس میں جو 3 کافر تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، بعض کتابوں کے اندر 10 بھی لکھا ہے۔